جنوبی پنجاب میں کہیں بادل کہیں بارش، شہر نواب میں ہلکی بارش سے حبس کا خاتمہ، شہر اولیاء میں تیز ہواؤں کے باعث موسم خوشگوار، بادل لدھرا بھی بادل برس پڑے، جلال پور پیروالا میں تیز آندھی کے بعد موسلادھار بارش، ہتھیجی میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سہانا۔ دریائے چناب کی رنگپور میں تباہ کاریاں، متعدد موازیات کٹاؤ کی زد میں آ گئے، فصلیں بھی زیر آب، سیپر بندوں کی مرمت نہ ہو سکی، اہل علاقہ کا ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ دریا سندھ میں پانی کی سطح گرنے لگی، تونسا بیراج میں 14,000 کیوسک کمی ریکارڈ، پانی کی آمد 2,95,510، اخراج 2,82,010 کیوسک ریکارڈ، ٹی پی لنک اور کھجی کینال کو پانی کی فراہمی بند، ڈی جی خان 6,500، مظفر گڑھ کینال کو 7,000 کیوسک پانی کی فراہمی۔ کمشنر سرگودا کی زیر صدارت اجلاس، دریاؤں کی صورتحال پر بریفنگ، آئندہ ماہ دریائے چناب میں 3 لاکھ کیوسک کا ریلا آنے کا خدشہ ہے، 10 دیہات متاثر ہو سکتے ہیں، دریائے جہلم میں بڑا ریلا بحفاظت گزر گیا، مزید ریلے کافی امکان نہیں، کمشنر نے دونوں دریاؤں کی مسلسل نگرانی کی ہدایت کر دی۔ جنوبی پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کپاس کی کاشت کا سرکاری منظور شدہ بیج جعلی نکلا، 40 من فی ایکڑ پیداوار 4 من فی ایکڑ رہ گئی، آئی یو بی 313 کاشت کرنے والے کسانوں نے بڑے نقصان پر سر پکڑ لیے، انکوائری کا مطالبہ۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، تاجر برادری نے فیصلے کو مسترد کر دیا، چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان کا کہنا ہے کہ شرح سود جب تک سنگل ڈیجٹ تک نہیں آئے گا کاروبار بہتر نہیں ہو سکتے، تاجر برادری نے ہمیشہ حکومت کا ریونیو جنریٹ کر کے دیا، شرح سود میں کمی کی جائے۔ تحصیل پپلا میں بھی چینی کا بحران سر اٹھانے لگا، کندیاں چشمہ اور گردہ نواح میں چینی نایاب، شہری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، چند دکانوں پر چینی بلیک میں فروخت، شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق، ادرک 550، لہسن 300 روپے کلو، آلو 100، پیاز 60 اور ٹماٹر 70 روپے کلو، سیب 350، خوبانی اور جامن 400، آلو بخارا 550 روپے میں فروخت، دیسی آم 86، انور رٹول 150 اور چونسا 160 روپے کلو۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں انسولین کے بعد ادویات بھی نایاب، آؤٹ ڈور فارمیسی پر 99 میں سے 47 ادویات ختم، متعدد اینٹی بایوٹکس، آئی ڈراپس اور بچوں کے سیرپ بھی آؤٹ ڈور فارمیسی پر ختم ہو گئے، ادویات کے حصول کے لیے لمبی قطاریں، شہریوں کا متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ انصاف کا بول بالا، میاں چنو کی عدالت نے تحریر قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا، 4 مجرمان کو 3 بار سزائے موت کا حکم، بھاری جرمانہ بھی عائد، 2 سال قبل ملزمان نے پیشی سے واپسی پر فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل اور 1 کو زخمی کیا تھا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے شہری آن لائن مالیاتی فراڈ کا شکار ہونے لگے، رواں سال اب تک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو 90 سے زائد درخواستیں موصول، بہاولپور کے شہری محمد اشرف سے 26 لاکھ روپے کا فراڈ ہوا۔ بہاولپور انتظامیہ آوارہ کتوں کی تلفی کے لیے متحرک، رواں ماہ 345 کتے مارے گئے، چیف سینیٹری انسپکٹر کا کہنا ہے کہ مختلف اداروں کی جانب سے کتا مار مہم کے لیے خطوط لکھے گئے۔ میاں چنو میں آوارہ کتے خوف کی علامت، حالیہ دنوں میں کاٹنے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ، ایک ہفتے کے دوران 47 کیس رپورٹ، بچے، خواتین اور بزرگ افراد نشانہ بنے، شہریوں کی جانب سے آوارہ کتوں کی تلفی کا مطالبہ۔ خیل انتظامیہ کی نااہلی، کلمہ والا واٹر سپلائی کی مین پائپ لائن جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صاف پانی ضائع ہونے لگا،
شہریوں کے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لودھرا انتظامیہ کی غفلت، 9 سال قبل بنایا گیا ماڈل بازار ناکامی سے دوچار، صارفین کا رجحان نہ ہونے کے برابر، بیشتر دکانیں بند، صرف لنڈا باقی۔ دکانداروں کا انتظامیہ سے ماڈل بازار میں تمام اشیاء خور و نوش کی فراہمی ممکن بنانے کا مطالبہ۔ شہر اولیا میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی، انتظامیہ شاہ شمس روڈ کو کارپیٹڈ کرنا بھول گئی، بارشی پانی کے باعث سڑک دھنسنے لگی، پتھروں کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ انعام اللہ خان نیازی کا پی پی 87 کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان، کہا حلقے کے ووٹرز اپنا مینڈیٹ کسی نااہل امیدوار کے حوالے نہیں کریں گے۔ 18 ستمبر کا دن پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالفوں کے لیے بڑا ستمگر ہوگا۔ محکمہ صحت و آبادی کے زیر اہتمام مونسون شجرکاری مہم کا آغاز، اسپیشل سیکرٹری محمد شہباز حسین نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ تمام اسپتالوں اور مریم نواز ہیلتھ کلینک میں شجرکاری کی ہدایت، تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ یزمان کے شہریوں کے لیے شعبہ صحت سے اچھی خبر، تحصیل ہسپتال میں کلینک آن ویلز کا افتتاح، ایم پی اے چودھری خالد محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لیا میں لوکل گورنمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار، ضلع بھر کے نکاح خواں اور سیکرٹری یونین کونسل کی شرکت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی گئی، کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ مفت جاری ہوگا، لیٹ رجسٹریشن پر کورس ڈگری کی شرط کا بھی خاتمہ ہوگا۔ بھکر میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز، ڈی پی او شہزاد رفیق اوان نے پولیس لائن میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر ملک ثاقب اوان اور دیگر نے بھی پودے لگائے۔ مظفر گڑھ میں مارکہ حق جشن آزادی فیسٹیول کے لیے فیصل اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری، 1 سے 14 اگست تک 10 سے زائد کھیلوں کے مقابلے ہوں گے، کھیلوں کا افتتاح ڈپٹی کمشنر کریں گے۔ میاں والی کے زرعی گریجویٹس کے لیے اچھی خبر، محکمہ زراعت توسیع میں 1 سال کے لیے انٹرنشپ دی جائے گی، ہر گریجویٹ کو 60,000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ درخواستوں کی وصولی کے لیے 8 اگست آخری تاریخ مقرر۔ رحیم یار خان میں ECCE ٹیچرز اور کیئر گیورز کی تربیتی ورکشاپ، دوسرے بیچ کے آخری روز 270 اساتذہ اور کیئر گیورز کو تربیت دی گئی۔ ورکشاپ کا مقصد ECCE رومز میں بہتری لانا ہے۔